اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، آپ نے بہت دیر تک صبر کیا، خاموشی سے، یہ جانے بغیر کہ یہ صبر کبھی کسی چیز کا باعث بنے گا۔ یہ آپ کو یہ بتانے والا نہیں ہے بس صبر کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور نہ ہی یہ خالی سکون فراہم کرے گا۔ یہ ایک ایسے سوال کا جواب دینے کی کوشش ہے جو شاید آپ کے دل میں کئی بار آیا ہے، کیا میرا صبر واقعی مجھے اللہ کی طرف سے کسی بہتر چیز کی طرف لے جا رہا ہے یا میں صرف وقت گزار رہا ہوں؟ یہ پوچھنے میں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہر وہ شخص جو ٹوٹے ہوئے محسوس ہونے کے باوجود اللہ سے جڑا رہتا ہے اس نے پوچھا ہے۔ جو لاپرواہ ہو جاتا ہے وہ سوال کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، لیکن سوال کرنے والا پھر بھی کسی نہ کسی طرح ایمان پر قائم رہتا ہے۔ صبر کا سب سے مشکل حصہ درد کو برداشت نہ کرنا ہے۔ سب سے مشکل حصہ انتظار کر رہا ہے، بغیر کسی تاریخ کے، بغیر ضمانت کے، بغیر یقین کے انتظار کرنا، بس ایک خاموش یقین کہ شاید تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے کئی بار اپنے آپ سے کہا ہوگا، میں نے کیا غلط کیا ہے؟ میں نے کبھی کسی کا حق نہیں لیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کفر نہیں ہے، یہ انسان ہے۔ قرآن ہمیں درد محسوس کرنا بند کرنے کا درس نہیں دیتا، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم درد میں ہوتے ہوئے اللہ کو نہ چھوڑیں۔ جب آپ مضبوط محسوس کرتے ہیں تو صبر شروع نہیں ہوتا، یہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب اللہ کے سوا مضبوط رہنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ آپ کے صبر کا سب سے زیادہ امتحان اس وقت ہوتا ہے جب آپ صحیح ہوتے ہیں پھر بھی حالات آپ کے حق میں نہیں ہوتے، جب آپ حق کے لیے کھڑے ہوں لیکن خاموش رہیں، جب آپ اپنی ہر ممکن کوشش کر چکے ہیں اور پھر بھی دل کی گہرائیوں سے ایک سوال اٹھتا ہے، اللہ کب؟ ہم اکثر چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں فوراً قبول ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ مانگا اسے فوراً مل جائے، لیکن قبولیت میں تاخیر رد نہیں ہے اور نہ ہی یہ اللہ کی رحمت کے خلاف ہے۔ وہ آپ کے دل کا حال آپ کے بولنے سے پہلے ہی جانتا ہے۔ ہر دعا اس کی حکمت کے مطابق سنی اور قبول کی جاتی ہے، چاہے اس کا وقت آپ کی توقعات کے مطابق نہ ہو۔ کبھی کبھی انتظار کے دنوں میں کچھ اور جواب دیا جاتا ہے، آپ کو تبدیل کیا جا رہا ہے، آپ کی سوچ بدل جاتی ہے، آپ کی ترجیحات دوبارہ ترتیب دیں۔ اللہ پر آپ کا بھروسہ خاموشی سے، اللہ پر آپ کا بھروسہ خاموشی سے مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ جو چیزیں کبھی ضروری محسوس ہوتی تھیں وہ اہمیت کھونے لگتی ہیں، اور جو نام کبھی آپ کی زبان پر تھا وہ اللہ آپ کے دل کا سہارا بن جاتا ہے۔ صبر اکثر اپنے ساتھ تنہائی لاتا ہے، لوگ مٹ جاتے ہیں، جو آپ کو سمجھ رہے ہیں وہ غائب ہو رہے ہیں، آپ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا آپ واقعی اکیلے ہیں؟ لیکن یہ وہ مرحلہ ہے جہاں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کا اصل سہارا کبھی بھی لوگ نہیں تھے بلکہ ہمیشہ اللہ ہی تھا، اور یہ احساس صبر کو اس چیز سے بدل دیتا ہے جس کے ذریعے آپ عبادت کرتے ہیں۔ جب زندگی ہر اس دروازے کو بند کر دیتی ہے جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں تو یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ وہ دروازے ہمیشہ کے لیے عارضی تھے۔ پھر آپ کا دل ایک دروازے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، یعنی اللہ کا دروازہ۔ نقصان آپ کو پہلے اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کافی نہیں تھے، شاید آپ کی کمی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کی قدر کی تعریف لوگوں کے رویے سے نہیں ہوتی، اس کی تعریف آپ کے اخلاص، آپ کے صبر اور اللہ پر آپ کے اعتماد سے ہوتی ہے۔ سب ایک ہی راستے پر نہیں چلتے، کچھ سفر آسان ہوتے ہیں جبکہ دوسرے طویل، خاموش اور آزمائشوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ ہر دل کو ہر قسم کا امتحان نہیں دیا جاتا، جو لوگ ان مراحل سے گزرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ زندگی کو مختلف انداز سے دیکھنا سیکھتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہار گئے ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھ خالی ہیں، لیکن آپ اب بھی مضبوط ہیں کیونکہ آپ کا دل اب بھی اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ دنیا ہمیں صرف اس چیز کی قدر کرنا سکھاتی ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، پھر بھی سب سے بڑی طاقت اکثر پوشیدہ ہوتی ہے۔ وہ ایمان جو آپ کے دل کو سختیوں میں مستحکم کرتا ہے، وہ دعا جو بغیر الفاظ کے بھی آپ کے اندر رہتی ہے، وہ صبر جو آپ کو مکمل طور پر ٹوٹنے سے روکتا ہے۔ اکثر جب آپ سب سے زیادہ کمزور محسوس کرتے ہیں تو آپ حقیقت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ وہ لمحات جب آپ کا سجدہ لمبا ہو جائے، جب الفاظ ناکام ہوں اور صرف خاموشی بولے، وہ شکست کے لمحات نہیں ہیں، وہ مخلصانہ تعلق کے لمحات ہیں۔ آزمائشیں تکلیف دہ ہوتی ہیں لیکن یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کون بن رہے ہیں۔
وہ صبر، شکر گزاری اور حقیقی مدد کہاں سے آتی ہے سکھاتے ہیں۔ کبھی ان کا اثر اس زندگی میں نظر آتا ہے اور کبھی یقین کے طور پر آپ کے دل میں سکون سے بس جاتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کو آزمائش سے کیا حاصل ہوا، بلکہ یہ ہے کہ اس نے آپ کو کیسے بدلا۔ اگر آپ اب بھی اللہ کو یاد کر کے اپنے دل کو سکون دے سکتے ہیں، اگر آپ تلخ نہیں ہوئے، اگر آپ نے اس پر بھروسہ نہیں چھوڑا، تو آپ خالی ہاتھ نہیں نکلے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن آپ نے بھی ہمت نہیں ہاری ہے۔ اور یہی فرق ہے مصیبتوں میں گرنے والوں اور اس سے بڑھنے والوں میں۔ صبر کسی شخص سے نہیں لیا جاتا، اسے چنا جاتا ہے۔ صبر کے ہر لمحے کے ساتھ اللہ پر آپ کا بھروسہ گہرا ہو جاتا ہے، آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا دل اب بھی یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کا صبر کچھ بہتر کرنے کی طرف لے جائے گا، تو سمجھ لیں کہ یہ سوال خود اس بات کی علامت ہے کہ آپ اب بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انعام ویسا نہ لگے جیسا آپ نے سوچا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اسے فوراً پہچان نہ پائیں۔ اکثر جب آپ پیچھے موڑ کر دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ تنہائی نے آپ کو اللہ سے زیادہ گہرائی سے متعارف کرایا، کہ ٹوٹنے نے آپ کی دعاؤں کو مضبوط کیا، کہ انتظار نے آپ کو سکھایا کہ حقیقی ایمان کا کیا مطلب ہے۔ اللہ نے آپ کو خالی نہیں چھوڑا۔ آپ خاموشی سے اپنے آپ کو سیکھتے، سمجھتے اور اپنے آپ کو پکڑتے رہے ہیں۔ اور اگر آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو یہ یاد رکھیں، آپ کا رب کبھی بھی اس شخص کو نہیں چھوڑتا جو اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ جب آپ کا دل بوجھل محسوس ہو تو مت پوچھو کہ یہ کب ختم ہوگا، پوچھو یہ لمحہ مجھے کیا سکھا رہا ہے۔ پھر خلوص کے ساتھ کہو، اللہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ صرف یہ جملہ ہی کانپتے ہوئے دل کو مستحکم کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ سب کچھ ہونے کے باوجود آج بھی کھڑے ہیں، تو یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ کبھی کبھی ایمان کے ساتھ زندہ رہنا سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جب دل پر بوجھ محسوس ہو تو اپنے آپ کو یاد دلائیں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ایسے لمحات ہیں جب آپ مضبوط ہونے سے تھکاوٹ محسوس کریں گے۔ وہ لمحات جب آپ اپنی خاموشی کی وضاحت نہیں کرنا چاہتے، جب امید بھی بھاری محسوس ہوتی ہے۔ ان لمحات میں یاد رکھیں کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ یہ آپ کی تکلیف کو اکیلے لے جانے کے بجائے اللہ کے پاس لے جانے کے بارے میں ہے۔ آپ کو کمزوری محسوس کرنے کی اجازت ہے۔ آپ کو توقف کی اجازت ہے۔ جو آپ سے کرنے کو نہیں کہا جاتا وہ آپ کا اعتماد کھو دیتا ہے۔ بعض اوقات اللہ آپ کی حالت کو فوری طور پر نہیں بدلتا، کیونکہ وہ آپ کو کسی ایسی چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جس کے لیے آپ کا موجودہ دل تیار نہیں ہے۔ جس طرح رات اچانک ختم نہیں ہوتی بلکہ دھیرے دھیرے طلوع ہونے کو راستہ دیتی ہے، راحت اکثر خاموشی سے پہنچ جاتی ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ شفا یابی کب شروع ہوتی ہے۔ ایک دن آپ کو آسانی سے احساس ہوگا کہ جس چیز نے آپ کو ایک بار توڑا وہ اب آپ پر قابو نہیں رکھتا ہے۔ اس بارے میں سوچیں کہ آپ کو کتنی بار یقین تھا کہ آپ کچھ نہیں بچ پائیں گے، اور پھر بھی آپ نے ایسا کیا۔ اس لیے نہیں کہ آپ طاقتور تھے، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو وہ چیز پہنچا دی جو آپ خود نہیں اٹھا سکتے تھے۔ وہ نادیدہ مدد اب بھی آپ کے ساتھ ہے۔ وہی رب جس نے تب تیری حفاظت کی تھی آج نہیں بدلا۔ صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا، یہاں تک کہ جب آپ کے ارد گرد کچھ بھی حرکت نہیں کرتا، آپ کے اندر کچھ لکھا بہتر مضبوط کیا جا رہا ہے۔ ہر خاموش آنسو جانا جاتا ہے، ہر نہ کہی ہوئی دعا درج ہے۔ جب بھی اپنے غصے پر وقار، مایوسی پر بھروسہ کا انتخاب کیا، اللہ نے دیکھا، اور اس کی طرف سے نظر آنے والی کوئی بھی چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ایک دن اس مرحلے کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ آپ پیچھے موڑ کر دیکھیں گے کہ کچھ چیزوں میں تاخیر کیوں ہوئی، کچھ دروازے کیوں نہیں کھلے، کچھ لوگ کیوں چلے گئے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو محرومی کی طرح محسوس ہوتا تھا وہ دراصل تحفظ تھا، اور جو انتظار کی طرح محسوس ہوتا تھا وہ دراصل تیاری تھی۔ جب تک وہ دن نہ آ جائے چلتے رہو، چاہے آپ کے قدم چھوٹے ہوں، یہاں تک کہ اگر آپ صرف اس کے نام کی سرگوشی کر سکتے ہیں۔ ایمان ہمیشہ بلند نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ اللہ سے دستبردار ہونے کا صرف خاموشی سے انکار ہوتا ہے۔ لہذا جب دنیا غیر یقینی محسوس کرتی ہے تو اپنے آپ کو اس یقین کے ساتھ لنگر انداز کرے، آپ کی کہانی ابھی لکھی جا رہی ہے، آپ کے صبر کا حساب ابھی باقی ہے، اور جس کا تم انتظار کر رہے ہو اس کے انتظار کرنے والوں سے کبھی بے خبر نہیں ہوتا۔ اور شاید صبر کا سب سے خوبصورت حصہ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی یک طرفہ عمل نہیں ہوتا۔
آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ ایسے لمحات کو تشکیل دے رہا ہے جو آپ کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کے نام میں ایسی برکتیں لکھی ہوئی ہیں جو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ آپ ان کو حاصل کرنے والے شخص نہ بن جائیں۔ تو جو تاخیر کی طرح محسوس ہوتا ہے وہ اکثر سیدھ میں ہوتا ہے۔ ایسے دن آئیں گے جب آپ کا دل بغیر کسی واضح وجہ کے پرسکون محسوس کرے گا۔ وہ دن جب ایک جیسے مسائل موجود ہیں پھر بھی وہ آپ کا دم گھٹتے نہیں ہیں۔ یہ سکون حادثاتی نہیں ہے، یہ ایک رحمت ہے جو آپ کے اندر خاموشی سے رکھی ہوئی ہے، ایک یاد دہانی کہ اللہ ہمیشہ حالات کو پہلے نہیں بدلتا، وہ دل کو مضبوط کرتا ہے تاکہ حالات مزید ناقابل برداشت محسوس نہ ہوں۔ آپ کو کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ اب تک پہنچنے سے پہلے کتنی مشکلات دور ہو گئی تھیں، کتنے ہی نتائج نرم ہوئے، کتنی ہی اندیکھی حفاظتوں نے آپ کو گھیر لیا جبکہ آپ کو لگتا تھا کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ مومن کی زندگی ان مخفی رحمتوں سے بھری ہوتی ہے۔ اللہ جو کچھ کرتا ہے اس کا مقصد ظاہر ہونا نہیں ہوتا۔ اس کے عظیم تحفوں میں سے کچھ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ کو کبھی بھی احساس کیے بغیر بچایا گیا تھا۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے اب دیکھیں گے کہ صبر برداشت سے زیادہ گہری چیز کو جنم دیتا ہے، یہ اعتماد کو جنم دیتا ہے، ایسا اعتماد جو اب نتائج، ٹائم لائنز اور وضاحتوں پر منحصر نہیں ہے۔ ایک امانت جو کہتی ہے کہ میں نہ سمجھوں تو بھی جانتا ہوں کہ میرا رب سمجھتا ہے۔ اور جب اعتماد اس سطح پر پہنچ جاتا ہے تو مشکلات آپ کو ہلانے کی طاقت کھو دیتی ہے۔ آپ اب بھی درد محسوس کرتے ہیں لیکن یہ اب آپ کی وضاحت نہیں کرتا ہے۔ آپ اب بھی انتظار کرتے ہیں لیکن انتظار اب خالی نہیں ہے، یہ عبادت کا عمل بن جاتا ہے، آپ اور آپ کے درمیان بغیر الفاظ کے گفتگو جو آپ کو اپنے آپ سے بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اپنے سفر کو اس چیز سے مت ماپیں جو آپ کو ابھی تک نہیں ملا، اس کی پیمائش کریں کہ آپ کا دل کتنا دور آیا ہے۔ جو طاقت آپ آج لے رہے ہیں، وہ صبر جو آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کے پاس ہے، وہ ایمان جو آپ میں ہر چیز کے باوجود زندہ ہے، یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور شاید اب جس جواب کا انتظار کر رہے تھے اس کا مقصد زندگی میں اچانک تبدیلی کے طور پر نہیں آنا تھا، بلکہ آپ کے اندر ایک پرسکون تبدیلی کے طور پر۔ کسی وقت آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اب یہ نہیں پوچھ رہے ہیں یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اس کے بجائے آپ کا دل کہنے لگے گا کہ اللہ اس کے ذریعے مجھے کیا سکھا رہا ہے۔ وہ تبدیلی ٹھیک ہے لیکن یہ سب کچھ بدل دیتی ہے، کیونکہ جب سوال بدلتا ہے تو بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ اس لمحے سے لڑنا چھوڑ دیں اور اس کے اندر بڑھنا شروع کر دیں۔ زندگی کا مقصد کبھی بھی آسانی کا سیدھا راستہ نہیں تھا، اس کا مقصد اللہ کی طرف بار بار واپسی کا سفر تھا۔ ہر مشکل ایک پکار ہے، ہر تاخیر ایک یاد دہانی ہے، بے بسی کا ہر لمحہ دعوت ہے کہ اپنے اعتماد کو وہیں رکھو جہاں اس کا تعلق ہے۔ اور جتنا زیادہ آپ اس کی طرف لوٹتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ شروع کرنے کے لیے کبھی دور نہیں تھا۔ اب بھی بے یقینی کے دن ہوں گے، اب بھی راتیں ہوں گی جب جواب نہیں آئیں گے، لیکن اس خاموشی میں بھی کچھ مقدس ہو رہا ہے۔ آپ کا اعتماد گہرا ہوتا جا رہا ہے، آپ کا خلوص پاکیزہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کھڑے ہونا سیکھ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ زمین مستحکم ہے بلکہ اس لیے کہ آپ کا تعلق اللہ سے ہے۔ ایک دن راحت اس طرح پہنچے گی جس کی آپ کو توقع نہیں تھی، ہمیشہ بالکل وہی چیز نہیں جو آپ نے مانگی تھی، بلکہ ایسی چیز کے طور پر جو آپ کے دل کو سکون دیتی ہے، اس طرح سے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اور تب آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کا جواب کبھی بھی آپ کو وہ سب کچھ دینے کے بارے میں نہیں تھا جو آپ چاہتے تھے، یہ آپ کو دینے کے بارے میں تھا جو آپ کو اس کے قریب لاتا تھا۔ تو چلتے رہیں، بھروسہ رکھیں، یہاں تک کہ اگر سڑک طویل محسوس ہوتی ہے، چاہے جوابات میں تاخیر محسوس ہو، آپ کا صبر غیب نہیں ہے، آپ کی دعائیں ناقابل سماعت نہیں ہیں، آپ کی جدوجہد بے معنی نہیں ہے۔ جس نے آپ کی زندگی میں یہ امتحان رکھا وہی ہے جو وعدہ کرتا ہے کہ کسی بھی نفس پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے اس خاموش یقین کو اپنے اندر رکھیں، آپ کو فراموش نہیں کیا گیا ہے، آپ لاوارث نہیں ہیں۔ قدم قدم پر ایک ایسی کہانی کے ذریعے آپ کی رہنمائی کی جا رہی ہے جس کی حکمت آپ کو بعد میں ہی سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن جس کی رحمت آپ کو پہلے ہی گھیرے ہوئے ہے۔ اور جب آخرکار یہ سمجھ آپ کے دل میں بس جائے گی تو آپ کو ایک قابل ذکر چیز نظر آئے گی۔
وہی آزمائشیں جو ایک بار دیواروں کی طرح محسوس ہوتی تھیں راستے کی طرح نظر آنے لگیں گی۔ درد جو ایک بار الجھ جائے گا آپ کو احساس ہونے لگے گا۔ اس لیے نہیں کہ یہ آسان تھا، بلکہ اس لیے کہ اس نے آپ کو اس کے قریب لایا جس نے کبھی آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا تھا، صرف آپ کی رہنمائی کے لیے۔ اب دیکھیں گے کہ صبر کبھی بھی زندگی کے کامل ہونے کا انتظار نہیں کرتا تھا۔ زندگی نہ ہونے کے باوجود اللہ کو تلاش کرنا سیکھنا تھا۔ یہ ایک ایسی طاقت کی دریافت کے بارے میں تھا جو قابو سے نہیں بلکہ ہتھیار ڈالنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک ایسی طاقت جو آپ کو ثابت قدم رہنے کی اجازت دیتی ہے، یہاں تک کہ جب آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ آگے کیا ہے۔ ایک خاص سکون ہے جو بے یقینی کے باوجود بھروسہ کرنے والے کے دل میں داخل ہوتا ہے۔ یہ بلند آواز نہیں ہے، اس سے ہر مشکل دور نہیں ہوتی، لیکن یہ رہتا ہے مستحکم، خاموش اور غیر متزلزل۔ یہ امن ایک تحفہ ہے، اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے بھروسہ کو وہ جگہ مل گئی ہے جہاں اس کا حقیقی تعلق ہے۔ اور شاید یہ صبر کا حقیقی انعام ہے، نہ صرف آپ کے مسائل کا حل بلکہ آپ کی روح کی تبدیلی۔ آپ نرم پھر بھی مضبوط ہو جاتے ہیں، زیادہ آگاہ پھر بھی زیادہ مواد۔ جو دھندلا جاتا ہے اس سے کم منسلک ہوتا ہے، اور جو ابدی ہے اس سے زیادہ جڑا ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ ابھی بھی اپنے امتحان کے وسط میں ہیں تو ختم ہونے میں جلدی نہ کریں۔ اس باب کو آپ کی شکل دینے دیں، اسے آپ کو سکھانے دیں۔ یہ آپ کو اللہ کے قریب لے جائے ان طریقوں سے جو آسانیاں کبھی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ کچھ سب سے خوبصورت نتائج وہ نہیں ہوتے ہیں جن کی ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنی کامل حکمت سے لکھتا ہے۔ پکڑو، یقین رکھیں، اسی کی طرف پلٹتے رہیں۔ ہر لمحے کے لیے اپنے صبر کا انتخاب کیا، ہر لمحہ اپنے اعتماد کا انتخاب کیا۔ آپ صرف برداشت نہیں کر رہے تھے، آپ کو بلند کیا جا رہا تھا۔ اور جو آپ کی جدوجہد کو خاموشی سے دیکھتا ہے وہ اسے کبھی لاجواب نہیں ہونے دے گا۔ اور اب جیسے ہی یہ لمحہ قریب آ رہا ہے، ایک سانس لیں اور اپنے آپ کو اس سچائی کو یاد دلائیں، آپ ابھی تک یہاں ہیں، ابھی تک پکڑے ہوئے ہیں، اب بھی اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور یہ خود آپ پر اس کی رحمت کی علامت ہے۔ جو کچھ بھی تم لے جا رہے ہو اسے آج رات اس کے ہاتھ میں رکھ دو۔ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس تمام جوابات ہوں، آپ کو صرف اس پر بھروسہ کرنا ہے جو کرتا ہے۔ شاید سڑک ابھی صاف نہیں ہے، شاید امداد ابھی تک نہیں پہنچی، لیکن آپ کا صبر دیکھا گیا ہے، آپ کی دعائیں سنی گئی ہیں، اور آپ کی کہانی اب بھی ان طریقوں سے کھل رہی ہے جسے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے امید کے ساتھ آگے بڑھیں، اللہ سے اخلاص کے ساتھ بات کرو، اور باقی اس پر چھوڑ دو، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی ہارا نہیں ہوتا اور کبھی تنہا نہیں ہوتا۔